الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ دجال کے سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 10-12 احادیث آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ ان کے اندر اللہ کے رسول کے جو ارشادات ہیں ان کا لب لباب اور جز یہ ہے کہ وہ جو دجال ہوگا وہ پوری دنیا کے اوپر تنہا حکومت کرے گا، پوری دنیا اس کے زیر اثر ہوگی۔ دنیا کا ہر خطہ وہ جیسے چاہے گا ویسے وہاں پر لوگ زندگی گزاریں گے، جس کو چاہے گا مال دے گا اور جس کو چاہے گا کنگال کر دے گا، اور اسی طریقے سے پوری دنیا اس کی غلام ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کی تمام احادیث کا جز ہے کہ پوری دنیا اس کی غلام ہوگی، کوئی آزاد نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس زمانے کے بالکل قریب ہیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ایک دن میں ہو جائیں گی؟ اس کے لیے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے 30 چھوٹے دجال کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے 70 اور اس سے کچھ زیادہ کا تذکرہ کیا۔ اب یہ اس کے بعد تو آئیں گے نہیں، اس لیے کہ دجالیت کا خاتمہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کی اس کے بعد حکومت قائم ہوگی۔ تو یہ جو دوسرے چھوٹے دجالوں کا تذکرہ روایات میں آیا ہے یہ یقیناً اس سے پہلے کے، اور یہ جو دوسرے چھوٹے دجال ہیں یہ دنیا کے اندر اس دجال کے لیے میدان کو سجانے کا کام کریں گے کہ وہ جب آئے گا تو آ کر گدی پر اس کو بیٹھنا ہوگا اور لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کی تمام تیاری یہ لوگ کریں گے۔ لہٰذا جب ہم اس زمانے کے قریب ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا وہ دجالیت آج کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اگر کر رہی ہے تو کس انداز میں کر رہی ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اور کیا اس کے رو کے اندر بہہ جانا یہ ٹھیک ہے، یا ہمیں اس کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ احکامات ملے ہیں۔ تو اپنی زندگی اور اطراف زندگی کا محاسبہ کرنا اور پوری دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالنا اور یہ محسوس کرنا اور یہ سمجھنا کہ آج دجالیت کس نہج کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب تک آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہ تو اندھیرے کا تیر ہے، وہ کب کہاں سے آ کر لگ جائے آپ کیسے تیاری کریں گے، کیسے بچیں گے؟ لہٰذا آپ کو اسے جاننا ہوگا۔ تو اگر کسی چیز کے خلاف آپ کو اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے نبی کے احکامات کے اعتبار سے کسی چیز کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی حفاظت کرنی، ہم نہیں کہہ رہے آپ کسی سے لڑیں، ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، تو اس حفاظت کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر جس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں، یا دوسرے ملکوں میں، عرب بھی ہیں اس کے اندر شامل، یا اسی طریقے سے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جس نہج کے اوپر حکومتیں چل رہی ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانیت کے عین مطابق ہم حکومت چلا رہے ہیں، ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے، تو سمجھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں زبان سے وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اور ان کی ایک تقریر میں بھی یہ جملہ ملتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے آزادی۔ آزادی جو ہے وہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، لہٰذا وہ آزادی کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ ملک کے نام پر یا قومیت کے نام پر یا انسانیت کے نام پر کسی کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں یا ہم غلام ہیں۔ اگر ہم غلام ہیں تو کس طریقے سے غلام بنائے جا رہے ہیں یا غلام بنائے گئے ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آزاد ہے تو پھر وہ اس کے دلائل پیش کرے کہ ہاں وہ آزاد ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صہیونیت ہے،
سارے یہودی نہیں ہیں، ایک خاص ذہن کے لوگ ہیں، یہودیوں کے اندر بھی ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، خاص ذہنیت کے، خاص سوچ کے لوگ ہیں۔ ورنہ یہودیوں میں پرامن لوگ بھی ہیں، یہودیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں۔ سارے یہودی اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص ذہن کے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کا، صرف ان کا ہی پوری دنیا کے اندر ہاتھ سب سے اونچے ہو اور سارے لوگ ان کے نیچے زندگی گزارتے ہوں، یعنی غلامی کی زندگی گزارتے ہوں، دنیا کی ہر چیز ان کے قبضے میں ہو۔ انہوں نے اس کے لیے کام کیا، پچھلے کافی زمانوں سے کام کیا، صدیوں سے کام کیا، اور ان کا ایک مخصوص انداز یہ ہے کہ دو فرقوں کو لڑایا جائے اور دونوں فرقوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، یہ جیتے یا یہ جیتے۔ اب جب دونوں فرقوں کو انہوں نے ہاتھ میں رکھا تو اس سے ان کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لڑتے ہیں ان کی لڑائی کی بنا پر عوام کو نقصان پہنچتا ہے، نمبر ایک بات، اور عوام کا اعتماد اپنے لیڈروں کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ عوام کو چاہیے کیا؟ عوام کو روٹی چاہیے پیٹ بھرنے کے لیے، اور سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے، اور بدن چھپانے کے لیے، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے، اور کیا چاہیے اس کو؟ اور یہی بنیادی چیزیں جب اس کو حاصل نہیں ہوتی تو پھر وہ عام لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے لیڈروں کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور جب لیڈروں کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیڈرشپ کا راستہ دوسرے لوگوں کے لیے صاف ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جس جگہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں اس جگہ لڑائیوں کے اندر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس پیسے اور لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے سر کو بلند رکھنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ اس لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، دوسروں سے قرض لے کر لڑائی لڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عدالت کے اندر اپنی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس وکیلوں کو دینے کے لیے پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرضہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ملک اور حکومتیں بھی یہی کام کرتی ہیں، جب وہ لڑائی لڑتی ہیں کسی سے تو جس نام کو لے کر انہوں نے لڑائی شروع کی تھی، اب لڑائی شروع کرنے کے بعد اس لڑائی کو بند کرنا ان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے سر کو بلند رکھنے کے لیے اور اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے وہ اس لڑائی کو آخری حد تک لڑتے ہیں، اور اس آخری حد تک لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو گروی رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ملک دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کوئی آدمی جب کوئی زمین گروی رکھ کر قرضہ لیتا ہے اور پھر وہ اس قرض کو نہیں چکا پاتا تو پھر جس چیز کو یا جس زمین کو یا جس گھر کو اس نے گروی رکھا تھا، جس کے پاس گروی رکھا تھا، وہ مالک بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ اسی طریقے سے یہ لوگ دو قوموں کو، دو ملکوں کو، دو علاقے کے لوگوں کو خود لڑواتے ہیں اور دونوں فائدے حاصل کرتے ہیں کہ وہاں کی عوام کے ذہنوں کے اندر پریشانی کو ڈال کر ان کی لیڈرشپ سے، جو ان کے لیڈرز ہیں، ان کا اعتماد ختم کر کے اپنے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ قرضے دے کر ان کو لڑائی لڑواتے ہیں اور پھر ان کی چیز کے اوپر اس قرضے کے نام کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ اب اس چیز کو، یہ ایک بنیادی چیز میں نے آپ کو بتائی، ابھی اس کی ڈیٹیل پر جب ہم بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں کھل کر آئیں گی۔ لہٰذا انہوں نے پہلا اور دوسرا ورلڈ وار کرایا۔ آپ تاریخ کو سامنے رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ورلڈ وار تو یہودیوں کے اوپر ظلم کی وجہ سے ہوا تھا، جو ہٹلر نے کیا تھا، چلیے ہم آپ کی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دوسرا ورلڈ وار کیوں ہوا اور کیسے ہوا، میں اس کو بیان نہیں کروں گا، آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، وہاں پر آپ کو ملے گا۔ لہٰذا انہوں نے دوسرا ورلڈ وار کرایا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کی ایک یونین بنا دی، جس کو یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، اور اس اقوام متحدہ کے تحت جو قانون پاس کیے گئے وہ ایسے ہیں کہ ایک ایک قانون کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے،
اور وہ قوانین جو بنائے گئے وہ صرف اس لیے بنائے گئے کہ دنیا کے اوپر ان کے قبضے کا راستہ آسان ہو جائے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی عمر 60 یا 60 سے تجاوز کر گئی ہوگی۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے، کہ پہلے دور کے اندر ہمارے ہاں کے لوگ بہت سے ملکوں میں کام کرنے کے لیے یا رہنے کے لیے ایسے ہی چلے جاتے تھے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی، نہ ویزے کی ضرورت تھی، نہ کسی اجازت نامے کی ضرورت تھی۔ ہوتا کیا تھا کہ کوئی اپنی کمانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، یا یہاں اس کا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا ہے تو کہیں کا بھی ارادہ کر لیتا تھا اور ایسے ہی چلا جاتا تھا، پیدل یا سواریوں پر، بلکہ اخیر کے دور میں ٹرینوں سے لوگ جاتے تھے۔ اور میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے سالوں برما میں، رنگون وغیرہ میں گزار دیے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کہیں چلا جاتا تھا۔ آج سعودی عرب کے اندر جو ہندوستان کے لوگ نیشنل ہیں وہ ہیں جن کے باپ دادا ایسے ہی چلے گئے تھے اور وہاں جا کے رک گئے تھے۔ یہ کوئی قوانین دنیا میں کہیں نہیں تھے کہ کوئی کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ ملک تو تھے کہ یہ ہندوستان ہے، یہ چین ہے، یہ روس ہے، ملک تو بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے راستے بند نہیں تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ذریعے یہ قوانین پاس کیے، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے؟ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے زمینیں محفوظ ہو گئیں، دہشت گردی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ میں اس کا نقصان بتاتا ہوں۔ اس امت کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ امت محمدیہ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے، اور آج بھی ہے وہ، کہ دنیا کے کسی کونے پر کسی ایک مسلمان پر ظلم ہو تو دنیا کے دوسرے کونے پر رہنے والے مسلمان کے دل کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک ہندو یا عیسائی یا یہودی یا کوئی اور اگر مسلمان ہو جائے، اس کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی تمام مسلمانوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ۔ یہ اس امت کی خصوصیت تھی۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس امت کو دبانے کا طریقہ جو ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایسے مجبور کر دیا جائے کہ ان کے ساتھ کسی ایک علاقے میں کچھ بھی کیا جائے تو دوسرا وہاں نہیں آ سکتا۔ ان کو ایسے مجبور کر دیا جائے کہ یہ اپنے مظلوم بھائیوں کی نہ تو طاقت سے مدد کر سکیں نہ مال سے مدد کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے ایسے قوانین بنائے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی گزشتہ 5-6 سالوں کے اندر سوریہ کے اندر بھی ظلم ہوا مسلمانوں پر، اور فلسطین میں بھی ہوا، آپ کے قریب میں برما میں بھی ہوا۔ جانا تو دور کی بات، 1 روپیہ ہم نہیں ان کے پاس بھیج سکے، مالی مدد بھی نہیں کر سکے۔ یا پیسہ بھیجنے کے لیے بھی پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کو پاسپورٹ چاہیے کہیں جانے کے لیے، نہیں۔ انہوں نے قوانین ایسے بنائے کہ اس امت کو منتشر کر دیا جائے، اس امت کی طاقت کو پارا پارا کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو ایسا مجبور بنا دیا جائے کہ یہ اپنے بھائی کی مدد نہ کر سکیں، اس لیے کہ یہ جو ان کی طاقت ہے، اس طاقت کو روکنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ اور مسلمان ہیں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو بآسانی قبول بھی کر لیا۔ کم و بیش 54 اور 55 ملک ہیں مسلمانوں کے، ان سب نے ان قوانین کو مان لیا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ کے نام پر ایک جماعت بنائی، پوری دنیا کے لوگوں کو اس میں شامل کیا، اور اس کے قوانین جو بنائے وہ ایسے بنائے گئے کہ پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت کا راستہ آسان ہو جائے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بات کو انشاءاللہ پھر آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔